بسم الله الرحمن الرحيم اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله یہ بتایا کہ معاملہ عبادت کو بیوت العنکبوت کے ساتھ تشریح کی گئی تو جھگڑا تو چلنا ہے. یہ ماننے میں آپ کو پریشان کریں گے تو اس قسم کی پریشانی کی ازالت کے لیے حکم معمولیہ لے کے من الکتاب جو آپ کی طرف وحی ہو رہی ہے معمولیہ لے کا حالت ہونی چاہیے من الکتاب کتاب اللہ تو آپ اس کی تلاوت جاری رکھیے واقعی الصلاۃ اور نماز کو جاری رکھیے اور ہمیشہ سے رکھیے نماز کو. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر نماز بشک وہ روکتی ہے بریائی سے اور ناجائز امور سے. نماز یا صلاۃ سے صلاۃ شرعیہ مراد ہے. ان الصلاۃ عبارت ہے قیام والقراءۃ والسجود جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا سطر کمال امور یصلی جیسے میں نماز پڑھتا ہوں اسی طرح پڑھ کر دکھایا. وہ نماز مراد آداب اور شرائط کے ساتھ ہوگی تو تنہی عن الفحشاء والمنکر ہوگی اور اگر آداب اور شرائط کے ساتھ وہ نماز نہیں ہوگی تو ظاہر ہے کہ اس کا اثر خاص اس کی مدد ظاہر نہیں ہوگی. اور نماز چونکہ اللہ کا ذکر ہے ولا ذکر اللہ اکبر اور اللہ کا ذکر یہ ہے کہ وہ سب سے بڑی چیز ہے. نماز ذکر ہے اور ذکر یہ ہے کہ سب سے بڑی چیز ہے اور فرماتے ہیں ذکر ہی سے اطمینان ہوتا ہے آپ کی پریشانی ختم ہو جائے گی. اللہ یعلم ما تصنعون جو کچھ تم اعمال کرتے ہو خیر یا شر کا اللہ سب کا علم ہوتا ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں لا تجادلوا اہل الکتاب اہل کتاب کے ساتھ بحث کو حاصل کرو الا بالطریقۃ التي هي احسن آئیے کہ آسان طریقے سے اللہ تعالیٰ کرے آپ کے ساتھ بحث و کرتے آسان طریقہ یہ مناظرہ کا ثبوت ہے. لا تجادلوا اہل الکتاب الا بالطریقۃ التي هي احسن آپ آسان طریقے سے اور خوش اسلوبی کے ساتھ ان کے ساتھ یہ کام کرتے ہیں. البتہ الا الذین ظلموا منهم یا الا الذین ظلموکم جو آپ سے ظلم کرے تو پھر فاعتدوا علیہم بمثل ما اعتدوا علیہم فاعتدوا علیہم بمثل ما اعتدوا علیہم جو تم نے اس لوگوں میں سے جو آپ پر ظلم کرے الا الذین ظلموکم منهم یہ ظلم اہل کتاب سارے کے سارے یہودی جتنے تھے وہ سارے کے سارے وہ ظالم کیے لیکن یہاں مراد یہ کہ آپ پر ظلم کرے تو پھر یہ کہ آپ اس کو وجہ پر سے مباحثہ کی جو تم کے ساتھ اس کو سمجھا دو یہ سب سے بہترین چیز ہے. الا الذین ظلموا منهم آج جو ان میں سے ظالم ہیں وہ فرماتے ہیں کہ آپ پر ظلم کرے فاعتدوا علیہم بمثل ما اعتدوا علیہم وقولوا آمنا بالذی انزل الینا وانزل الیکم ان سے کہہ دو کہ ہمارا ایمان اللہ اس قرآن پر انزل الینا ہم پر نازل ہو گیا وانزل الیکم اور جو آپ پر یہ نازل ہو گئی آپ ان کتابوں پر جو آپ پر یہ نازل ہو گئی وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ ہمارا تمہارا وقت ایک ہے ونحن مسلمون اب اسی کے فرمان بردار ہے اور اسی کے یہ کہ اسی کی وحدانی کے قائم ہے. جیسے آپ اپنی حالت کو دیکھ رہے ہیں وہ اسی طریقے پر وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ جیسے کہ اہل کتاب کی حالت کی ان پر کتاب آ گئی ہے اور ان کی کتاب پر دیکھیے یہ صداقت اقرار أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْقُرْآنَ کتاب سے مراد قرآن ہے. قرآن آپ پر اتارا انسان کائنہ كذلك اس طرح جیسے کہ ان پر کتاب آ گئی انسانوں کے پاس کتاب ہے اسی طرح کتاب آپ کو دے گی ہم نے. فالذین آتیناہم الکتاب جو اہل کتاب تورات ہم نے جن کو دی ہے لفظ اور معنی جانتے ہیں مبتدا بنے یؤمنون بالقرآن قرآن پر یہ کوئی ایمان لاتے ہیں. جو اہل کتاب پر اور معنی دونوں کو جانتے ہیں وہ قرآن پر ایمان لاتے ہیں. ومن هؤلاء لیکن اہل مکہ میں سے یہ خبر مبتدا بنے گئی ومن هؤلاء اہل مکہ میں سے بھی من یؤمن بھی جو قرآن پر ایمان لاتے ہیں. اہل مکہ میں یہ من یؤمن بھی مبتدا بنے ومن يجحد بآياتنا إلا الكافرون ہمارے آیات کا انکار نہیں کریں گے مگر کافر اور متکبر. وما تتلو من قبل القرآن کتابا مثل قرآن کے نزول سے پہلے آپ کوئی کتاب کسی کی بھی تلاوت نہیں کرتے تھے ولا تخطوه بيمينكم اور کوئی کتاب آپ اپنے ہاتھ سے لکھتے بھی نہیں تھے. یہ آپ کا امید ہونا اس قسم کا قرآن لا کر کے پیش کرنا یہ اس بات کو دلیل ہے کہ آپ سچے رسول ہیں اور آپ سچی کتاب ہیں.
امی آدمی جن کے اوپر تعلیم اپنے سے قرآن پیش نہیں کر سکتے، آپ امی آپ کو تدبر کی دعوت آپ کو کتاب نہیں پڑھتے قبل نزول قرآن کے نزول سے پہلے اور آپ خودو اور آپ خود یہ نہیں کرتے اور آپ اپنے ہاتھ سے لکھتے بھی نہیں تھے، نہ لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا جانتے تھے. کیوں جی؟ اگر آپ پہلے سے تعلیم یافتہ ہوتے پھر آپ یہ تو لکھنا پڑا آدمی ہے اور اس کے لیے کیا مشکل ہے، بائیں ہاتھ کا کھیل ہے کہ خود اپنی طرف سے اپنی اس تعلیم کی وجہ سے لکھ کر کے لگتا ہے. دیکھو آپ کسی بھی خبر کی بات میں آئے ہیں لوکل کتاب اور تفکر کتاب. اگر آپ اس سے پہلے کوئی کتاب پڑھنے والے ہوتے تو شکل والے باتیں کو بہت شکل یہ تو تعلیم یافتہ ہے اور یہ قرآن اللہ کا لیے یہ اپنا ہے جو کہ تعلیم یافتہ بنا کر کے لاتا ہے. کوئی کتاب آپ پڑھنے والے نہیں تھے اور خود یہ بھی نہ کوئی قرآن آپ نے اپنے ہاتھ سے لکھا. اس لیے اگر اس قسم کے اللہ کو برکت ہوتے لوکل کرا کتاب اور اگر آپ کتاب پڑھنے والے ہوتے تعلیم ہوتی اپنی تو لڑتا ہوتے باتیں کو پھر یہ منشب کرتے اور یہ کہتے کہ اس نے اپنی طرف سے لایا. تو یہ آپ کی طرف سے نہیں ہے بل ہوا آیت بینات کائنات فی صدور الذین اوتوا العلم. بلکہ یہ قرآن ہوا کا وجہ قرآن ہے بلکہ یہ قرآن آیت بینات واضح آیتیں کائنات فی صدور الذین اوتوا العلم اہل علم کے سینوں میں ہوتا ہے. یہ لکھنے پڑھنے سے نہیں آیا، یہ شفقی آیا زبان بدبان سینہ در سینہ یہ چلا آ رہا ہے. بل ہوا آیت بینات کائنات فی صدور الذین اوتوا العلم. معلوم ہوتا ہے کہ اصل اہل علم وہ ہے جن کے سینوں کے اندر قرآن مجید ہو. جو علماء حافظ نہیں ہے وہ کوشش کریں سمجھے. اس لیے اردو علم تو شیعہ تو ہے ہی نہیں، سب کو آنا شیعہ تو ہے ہی نہیں. یہ قرآن لکھنے پڑھنے سے نہیں ہے اس طرح لکھ کر کے کسی کو نہیں دیا. یہ تو زبانی طور پر اور سینے میں سینہ یہ بھی چلا ہے. پر وہی قرآن آیت وہی نہ واضح آیت کائنات فی صدور الذین اوتوا العلم اہل علم کی سینوں میں شیعہ کو اہل علم کہنے والا رافضی کا اہل علم کہنے والا پڑھنے کرتے تو بے غیرت ہوگا. دنیا کا وہ اہل علم نہیں ہمیں تو حقان ہے. پر وہ آیت بینات فی صدور الذین. میں نے جب یہ بات کی تو ان کی طرف سے مجھ پر رد آ گئی منظور بلڈر کے بجائے منظور بلڈر تاکہ یہ بلڈر جو کہتا ہے ہم یہاں پہ دیکھیے کہ ایران میں جو عالمی مقابلہ ہوتا ہے ایران کا یہ کیسے ہوتا ہے بلکہ ایران عالمی مقابلہ ہوتا ہے ایران عرب بلو آیت بینات کائنات فی صدور الذین اوتوا العلم اہل علم کے سینوں میں یہ بھی موجود ہے. ہمارے مطلب آیت ہے نا قرآنیت قرآن کی آیت اور قرآن کا انکار نہیں کریں گے یہ ظالم اور وہ یہی لوگ قالوا لولا تنزیل کے لیے لولا تنزیل آیات کائنات من ربی معجزات فرمائشی. آپ کو کوئی معجزات نازل نہیں ہوتے اور آپ کہتے ہیں کہ آیات کائنات من اللہ معجزات تو اللہ کے پاس ہے. فإنما أنا نذیر مبین میرا کام تو ڈرانا ہے. الا یتفکرون یہ لوگ فکر نہیں کرتے. آپ کو سنائے ولم یکفی ان کو کافی نہیں ہے یہ چیز انا انزلنا علیک الکتاب کہ ہم نے قرآن آپ کو اتارا. یہ سب سے بڑا معجزہ ہے. سمجھ میں نہیں الا یتفکرون یہ لوگ فکر نہیں کرتے. انا انزلنا علیک الکتاب ہم نے آپ کو یہ قرآن یہ اتارا یہ کافی نہیں ہے. وہ قرآن کے اتنا عالم کے سامنے تلاوت ہوگی ان میں ہدایت کا رحمت اس میں رحمت بھی ہے اور اسی طرح لکھوں میں ایمان والوں کے لیے نصیحت بھی. تاکہ تم میرے رسالت کو اگر نہیں مانتے تو جاؤ جہنم میں. اللہ شہیدن علی رسالت و نبوتی اللہ تعالیٰ کافی ہے میرے اور تمہارے درمیان میں شہیدن علی رسالت کی بطور گواہ کے میرے رسالت یا درانے کی میرے رسالت کو گواہی دے. اور وہ ایسا گواہ ہے جب زیادہ سے شہیدن علی بلوگے یا لو ما سبق فی السماوات والارض آسمان و زمین کو سارے چیزوں کو وہ جانتے ہیں. اس سے بڑا گواہ کون سا بڑا عالم والذین آمنوا بالباطل جن لوگوں کا اللہ تبارک کریے گی باطل پر ایمان ہے اور کفر باللہ اللہ کے انکار کرتے ہی ہوگے مبتدا اولئک هم الخاسرون وہ خسارے والے لوگ. تو خسارے والے تو تم وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ کہ آپ پر ایمان ایسے رحمت ہے کہ عذاب کو مانگتے ہیں. آپ پر ایک جو میرے نبی کا آپ پر ایمان کیسے لائیں گے وقت
وقد يستعجلون ويستعجلونك بالعذاب، آپ سے جلدی عذاب مانگتے ہیں. ولولا أجل مسمى، اگر ایک وقت مقرر نہ ہوتا ہلاکت کے لیے تو لجاءهم العذاب، عذاب کے پاس آیا تھا. لولا أجل مسمى موجود، اجل مسمى مبتدا بنے گا اور اس کی صفت اور موجود خبر، چونکہ اللہ کا خبر ہمیشہ موجود ہوگی. پورے قرآن میں نے اللہ کی خبر کہیں مذکور نہیں ہے. ولولا أجل مسمى، اگر ایک وقت مقرر نہ ہوتا ہلاکت کے لیے، تباہی کے لیے، تاخیر عذاب کے لیے، لجاءهم العذاب، عذاب کے پاس آ چکا ہوتا. یہ مستحق ہے. وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً، وَلَيَأْتِيَنَّ کے ذریعے وہ عذاب کی طرف آ جائے، عذاب کے پاس آئے گا. اتیانا بغتة، اچانک، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، ان کو پتہ نہیں چلے گا. يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، پہلے والے کے لیے تاکید ہے، عذاب کو جلدی میں مانگتے ہیں. ارے عذاب تو آ چکا ہے پر فَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، جہنم نے کافروں کو گھیرے میں لیا ہوا ہے. ارے جہنم سے بڑا عذاب کون سے چاہیے؟ بھائی عذاب لمحیطۃ بالکافرین، کافروں کا احاطہ کرے گا. کب؟ اس دن احاطہ کرے گا. محیطۃ کے لیے ظرف ہے. یوم یغشاهم العذاب من فوقهم، جس دن اللہ تعالیٰ کے عذاب اوپر سے بھی اڑا ملے گا، ومن تحت ارجلهم، نیچے سے بھی. ویقول ذوقوا ما کنتم تعملون، اور اللہ فرمائیں گے جب فرشتے کہتے ہیں ذوقوا ما کنتم تعملون، ما کنتم تشركون، جو تم شرک کیا کرتے تھے اور شرک کو چکو. جو کچھ جزا ما کنتم تعملون، جو کچھ تم شرک کرتے تھے اس کی جزا کو چکو. اس کے بعد آزمائش میں جانے سے ایک صورت کا آزمائش ہے. اگر آپ کے لیے مسلمان جہاں پر آزمائش آ جائے اس علم پر اور اس پر توحید پر عمل کرنا مشکل ہو تو ہجرت کرو. ملک خدا تمنے سے پائے بتائے لگنے سے، ملک خدا تمنے سے پائے بتائے لگنے سے. تو جو پڑھ گئے اڑے رب سمجھائیں گے یا عبادی الذین آمنوا، میرے بندو ان ارضی واسعۃ، میری زمین کھلی ہوئی ہے. سب شرکیاں بھی ہیں، میری زمین یہ کھلی ہوئی ہے. انصافت علیکم الارض، اگر زمین آپ کو یہ تنگ ہو جائے تو فرماتے ہیں اللہ تبارک نے فتقوا ایاہ فاعبدون واعبدوا ایاہ واعبدون فی ای مکان. اللہ کی زمین کھلی ہوئی ہے. انصافت علیکم الارض، اگر زمین تمہارے تنگ ہو جائے تمہارے لیے افغانستان سے تو فرماتے ہیں کہ فاعبدوا ایاہ فاعبدون، دوسرا فاعبدون واعبدوا پہلے والے کی وضاحت کر رہا ہے. سمجھ لہٰذا ایاہ کا عامل موجود ہے. آپ کہیں گے کہ ہم ایک دوستوں کو چھوڑ دینے کے لیے تیار ہیں. اور دوستی کو دوستوں کی اللہ کے لیے یہ بھی چھوڑو. ایک دن موت آئے گی، موت پھر بھی تمہیں بچوں سے جدا کرے گی. بھائیوں سے کل نفس ذائقہ، موت میں قبر میں ہجرت کرنی پڑے گا. یا زندگی سے پہلے اللہ کہہ رہا ہے کہ ہجرت کرو، اپنی جان بچاؤ. یہ تو شکر ہے کہ افغانی لوگ یہاں آ گئے. لاکھوں کی طاقت پٹھانوں نے مجبوری کر دی جو یہاں کے اللہ تعالیٰ کا کیا ہے. دو لڑکے بھی میرے زمین 200 میں یا عبادی الذین آمنوا، میرے بندو اگر یہاں عمل نہیں کر سکو اپنے ملک کے اندر تو زمین یہ ہے کہ بند نہیں ہے، زمین میرے کھلی ہوئی ہے. فرماتے ہیں کہ انصافت علیکم الارض فاعبدوا ایاہ واعبدون کل نفس ذائقۃ الموت. اگر تم ہجرت کے لیے تیار ہو ہجرت تم کرنی پڑتی ہے. ہر نفس کو موت آئے گی. اس دنیا سے ہجرت کر کے آپ قبر میں چلے گی. تمہیں یہ نہ جو پھر ہمارے پاس میں لوٹایا جائے گا. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور اچھے عمل کرے. اچھے اعمال میں سے ہجرت بھی ہے. جو ہجرت کرے اچھے خدا مجھے کچھ ذات کی قسم ہم کو ٹھکانہ دیں گے. اور اپن بالا لانے میں جنت میں اور آگے تو ایک کائنات میں جنت ہے. تجری من تحتها الانہار الاربع، ان کے نیچے 4 نہریں چلتی ہوں گی. آنے کی رکھیا ہمیشہ میں رہیں گی. نعم اجر العاملین، عمل کرنے والوں کی اجر اور ان کی مزدوری موت کے لیے کیا جنت، جنت مخصوص بالمدد. الذین صبروا، اور عاملین کون ہے اس کی صفت ہے الذین صبروا، جو اذیتوں پر مشقتوں پر صبر کرتے ہیں. وعلی ربہم یتوکلون، اور اپنے رب پر یہ بھروسہ کرتے ہیں. آپ کیا کہیں گے رزق کے بارے میں کیا کریں گے؟ رزق کے بارے میں کیا کریں گے؟ رزق کے بارے میں اپنی جگہ پر بات میں مقیم ہوگا، دوسری جگہ پر جا کر کہاں سے جائے گا؟ فرماتے ہیں کہ فرید کہاں پر مقیم ہے، ان کا وطن اصلی کہاں ہے، وطن اقامت کہاں ہے؟ میرے نبی فرمائے کہ لو انکم توکلون حق توکلی لرزقکم کما یرزق الطیر وان
شام کو اپنے گھونسلوں میں جاتے ہیں، نہ ان کے پاس ایم اے کی ڈگری ہے، نہ ایم اے کی ڈگری ہے، نہ گریجویٹ ہے، نہ شیخ الحدیث ہے، نہ شیخ التفسیر ہے، لیکن اللہ پر ان کا بھروسہ ہے۔ ارے لاکھوں پرندے روڈ پر کتنے جن کی لاشیں پڑی ہوئی پرندے دھوپ سے بھرا، کتنے پرندے بنے، ان کے پاس کوئی ڈگری بھی نہیں۔ آپ لوگ 12 سال مدرسے میں پڑھنے کے بعد پھر چونکہ 12 سال آپ داڑھی کے ساتھ کھیلتے رہے، سمجھے بھی نہیں کہ نہیں، 12 سال داڑھی کو کھیلنے کے بعد اب یہ کہ آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ بھائی آپ کیا کرو گے، آپ کی بھی کوئی صورت نہیں، انگلش لینگویج کل نفس ذائقۃ الموت، آپ پڑھنے کے بعد بھی کوئی ضرورت ہوگی سنتے رہے، والذین آمنوا وعملوا الصالحات اچھے عمل کیے یہ میرے ایمان آئے۔ اللہ مجھے حقیقت سمجھ رہا ہوں اور بیان طور پر ہم بالا کھانے کو دیں گے، آرا کو نہیں لگتا ہے کہ میرے جنت کے تجری من تحت اشجارها، ان کے درختوں کے نیچے انہار تو 4 نہریں چلتی ہوں گی، سبحان اللہ، درخت کے پاس سے نہریں، اور نہریں خود قرآن میں سورہ محمد کے سورہ کتاب کے اندر موجود ہے، فیہا انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم يتغیر طعمه وانہار من خمر لذة للشاربین وانہار من عسل مسصفى۔ اور یہ نہیں ہمیشہ ہوتے رہیں گے، اسلام آباد کی مندری ہمیشہ کہا میرے بھائی جان کو مسلمان کو کیوں تم لوگ نہیں نکالا، جس کا شراب پڑ جاتا ہے اور اس کی شراب نہیں مانتے العاملین، عمل والوں کا اجر بڑا اچھا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی جنت ہے۔ الذین صبروا، جو اچھے کو صبر کرتے ہیں، وعلی ربہم یتوکلون، وکأین من دابۃ، یہ اللہ تبارک و تعالی کی تمیز ہے کائن کے لیے، سمجھیے لا تقل صفت دابہ کے لیے، یہ کائن ماننے والوں مبتدا ہے اور اللہ کو مبتدا ثانی، یرفع خبر، اور ایاکم یہ مفعول ہے، آپ اور اس کا میں یہ خبر یہ خبر ہو گیا یرفع رضی اللہ کے، پھر یہ خبر بنے گی کائن بڑے ممکن، وکأین من دابۃ، اور کتنے یہ کہ چھپائے زمین پر چلنے والے، لا تحمل رزقا، جو اپنے رزق کو ایسے چھپائے کہ جو اپنے اللہ تبارک و تعالی رزق کو اٹھاتے نہیں، گدھے ہیں، گھوڑے ہیں بڑے بڑے، اللہ کو یہ چھپا، اللہ ان کو بھی رزق دیتا ہے، وہی آپ تمہیں بھی دیتا ہے، وہ سمیع، وہ سمیع ہے، اللہ تمہارے احوال کو بھی سنتا ہے، العلیم بأحوالکم، سب کے حالات کو جانتا ہے۔ اس کے بعد اللہ پاک یہ کہ دلائل قدرت نقل کر رہا ہے کہ رزق پرندوں کو رزق دینے والا میں ہوں، چوپائوں کو رزق دینے والا میں ہوں، واللہ وخدا میں انسان تو من خلق السماوات والارض وسخر الشمس والقمر، ان سے پوچھیں آسمان کو زمین کو کس نے پیدا کر دیا، اور یہ وسخر الشمس والقمر، اور شمس و قمر کو کس نے مسخر کر دیا، جواب دیں گے کہ یقولون اللہ، یہ قادر مطلق یہ اللہ ہے، جب یہ اللہ ہے تو فانا یؤفکون، پھر یہ لوگ کہاں جا رہے ہیں، کس طرف ان کو پھیرا جا رہا ہے، اس اللہ کو چھوڑ کر کے، جیسے میں نے آپ سے عرض کیا چھوٹو پہلوان کی دکان میں لکھا ہوا تھا جاتے کہاں ہو، کس کا دہیان ہے، چھوٹو پہلوان کی تو یہی دکان ہے، بولو جاتے کہاں ہو، کس کا دہیان ہے، چھوٹو پہلوان کی یہی دکان ہے۔ قرآن بھی یہی کہتا ہے پانی تمہارے پاس موجود ہے اور تم جا کر کے گٹروں کا پانی پیتے ہو، پانی تمہارے پاس موجود ہے، این تصور کدھر جا رہے ہیں، ان وہ اللہ سے کل جلا رہے ہیں، یہ خالص نصیحت ہے آپ کی، آپ کدھر جا رہے ہیں، سمجھتا ہے؟ آسمان و زمین کو جس نے پیدا کر دیا اس کی مرضی ہے، اللہ بھی اس کو رزق ہے من یشاء، سمجھے، ہجرت سے رزق تنگ نہیں ہوتی، ہجرت سے رزق کسی کی تنگ نہیں ہوتی، اللہ کی مرضی ہے، اور اس کے دروازے کھول دے گی من یشاء من عبادہ اپنے بات، وہ یقدر لوگ جس کے لیے تنگ کرے، چاہے وہ ہجرت کرے یا نہ کرے، ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات یہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ، ان سے اگر آپ پوچھیں گے کون ہے کہ جو پانی اتارتا ہے فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ، اور اس سے پھر یہ کہ آباد کر دیتا ہے زمین کو، ان باتوں ہوتے ہیں اور زمین کے غیرآبادی کے بعد کیا کون ہے، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، وہ کہیں گے اللَّهُ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا، وہ اللہ ہے۔ جب یہ ہے تو کہتے ہیں خدا الحمدللہ، خدا شکر ہے اللہ کی تمام حجت کی توحید، اصلاح کی توحید، اس بات حجت کے لیے خدا کا شکر ہے، دلائل ہم نے کر دی، بلک صلی اللہ علیہ وسلم عقل ہی نہیں رکھتے، جب عقل ہی نہیں ہے تو کیا ہوگا؟ باقی ہجرت سے انسان کو روکنے والی دنیا کی زندگی ہوتی ہے، ادھر میری پراپرٹی ہے، ادھر میری جنگل ہے، ادھر میرا سلسلہ چلتا ہے، کافروں کے ساتھ میرا تعلقات ہے، تو کیسے چھوڑ کر کے چلا جائے؟ اگر فقر و فاقہ سے ڈرتے ہو کہ کافروں کے ساتھ تجارت ختم ہو جائے گی تو پھر ہمارا مسئلہ ختم ہو جائے گا، نہیں، آپ نے پڑھا سورہ توبہ میں، سمجھتا ہے؟ اڑے یہ رب سمجھا نہیں،
وما هذه الحیات الدنیا، دنیا کی یہ زندگی جس نے ہجرت سے روکی ہے، جس نے ہجرت کے اندر ہجرت سے روکی نہیں ہے یہ دنیا کی زندگی، اللہ تعالیٰ نے ایک مشغلہ ہے، ولا عبرۃ غیر تماشا، فإن الدار الآخرۃ، آخرت والا گھر لہی الحیوان، وہ حرکت والی زندگی، حیوان والا، حیوان کا مانا زندگی، لیکن ایک زندگی ٹھہری زندگی، یہ کون سی زندگی؟ یہ ایسی زندگی حیات فعالانہ، آپ نے پڑھا وَإِنَّ التَّوَكَانِ، توکان یہ وَإِنَّ التَّوَكَانِ مانے توکان پڑھتے رہتے ہیں، امام توکان کیا واجب، کوئی امام توکان نہیں ہوتا، جب آنے تعالیٰ سے حرکت بھی آ جائے اور حیوان ہے، اور یہاں کی زندگی جو ہے وہ زندگی حیات ساکنہ ہے، ٹھہری ہوئی زندگی، اصل وہاں کمال مست کرندر توکان بھی آ رہے ہونا، اگر یہ اللہ کو بنا کرے، کاش کی یہ جانے دما رسول الحیات الدنیا، تو دنیا کی زندگی کو ترجیح نہ دے، اگر ایک بات سمجھ میں بھی یہ کافر بھی باوجود اللہ کو بنا کرے اپنے شرک کے کافر بھی مجبوری میں اللہ کو طبعی طور پر وہ بھی جانتے ہیں، جب اس کو کافر مطلب سمجھتے چھوٹے موٹے مسائل میں بھی اللہ کے ساتھ کوئی پارٹنر نہیں، پیدا رکھی کو کیوں کھول گئے اڑے رکھ سمجھا نہیں ہے، جب تشکیل میں سوال ہوتے تو دعوت اللہ کو پکارتے ہیں، مخلصین لہ الدین العبادۃ، خالص اسی کی عبادت کرتے ہیں، دین عبادت میں، فلما نجاہم الی البر، جب یہ ان کو خشکی کی طرف نجات دیتا ہے، فروا من اللہ سے یہ کہ بھاگ جاتے ہیں، اذا ہم یشرکون، بس اچانک یہ شرک کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ پارٹنر بناتے ہیں، یہ شرک کیوں کرتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ انجام کا لیکفروا، تاکہ ناقدری کرے بما ان نعمتوں کی سے آتیناہم، جو ہم نے ان کو دی ہے، ولیتمتعوا، چاہیے کہ وہ مزہ لے لیں، وسوف یعلمون عاقبۃ امرہم، اپنے انجام کو خود پہچانے، کرو مزہ لے لیں، ولیتمتعوا، بس چاہیے ولیتمتعوا سمجھے گے، اور ولیتمتعوا وسوف یعلمون، یہ دیکھ کچھ کو نہیں کیا جہاں پر نام میں جا رہا ہوں اور نام امر غائب نہ ہو تو پھر یہ اس کو اسی طریقے ہو لیجیے کسرہ پڑھتے ہیں، لیکن جہاں پر نام امر ہو، امر غائب ہو یا امر حاضر ہو تو پھر وہاں پر یہ بھی فَإِذَا مُفَعَلَ پڑھتے ہیں، وَلِيَذْهَبُوا وَلِيَذْهَبُوا وَلِيَبْكُوا وَلِيَبْكُوا اور یہاں وَلِيَتَمَتَّعُوا، یہ امر نہیں ہے، یہ امر نہیں ہے، یہ لام کو تعلیم کے لیے، لیکفر یا لام عاقبت کے لیے، تاکہ یہ شرک اس لیے کرتے کہ انجام کا اور ناقدری کرے، اس لیے کہ انجام کا ناقدری کرے وہ نعمتوں کا جو ہم نے ان کو دیا، اور یہ بھی وہ مزہ لے لیں، اس لیے تاکہ وہ مزہ لے لیں، بسوں کو یاد رکھنا، اگر امر غائب ہو تو پھر انہیں چاہیے کہ مزہ لے لیں، دونوں میں فرق ہے، بسوں کو یاد رکھنا عاقبت اپنے یہ کہ انجام کو خود پہچانے، ایقلون کہ جب غافل ہے، ولم یرو، دیکھتے نہیں کہ اننا جعلنا حرما آمنا، ہم نے حرم کو امن والا بنا دیا، وَيُحَسَّبُ النَّاسُ بِنُورٍ، اور جبکہ اس کے دائیں بائیں اللہ کو بڑا کرے لوگوں کو اچک لیا جاتا ہے، قتل بھی کیا جاتا ہے، ان کو اللہ کو بڑا کر ان کی عزت بھی لوٹی جاتی ہے، سمجھے میں نہیں؟ اباد راضی، ان تمام باتوں کے بعد اباد راضی فرماتے ہیں یؤمنون بالباطل، کیا ہے باطل پر ایمان لائے، وبنعمت اللہ یکفرون، اور اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کرتے، ومن ممن افترى على الله كذبا، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ بولے، اور کذب جائے، اگر میں جھوٹ بولتا ہوں یہ وہی نہیں ہے تو میں جھوٹا ہوں، اور کذب بالحق، یعنی توحید کی تکذیب کرے، لما جاء الحق، جب توحید اس کے پاس آ گیا ہو، لما جاء، یہ ظرف بنے گا کذب کے لیے، توحید اس کے پاس آ گئی ہو، سمجھے بھی ہے کہ نہیں، اور اس کی تکذیب کر دے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ ہیں، یا میں مفتری ہوں یا باللہ، یا آپ یہ مکذبین، اور طے شدہ کے مکذبین آپ ہیں، علیہ کی جہنم خبر کو قدم بنے گا نہیں سکتا، یا نہیں جہنم میں مثبت الکافر کافر کا ٹھکان، یہ مثبت مفتو ہے، رفع تقدیری ہے، قتل والا ارادہ، یہ نہیں سکا اس میں، باقی ایمان کے لیے ضروری ہے، یا ایمان ہوگا سمجھے، ایمان کے لیے ضروری ہے، مسائل اور مشکلات آ جائیں گے، کبھی ہجرت ہوگی، تلوار اٹھانا پڑے گا، گردن دینی پڑے گی، گردن لینا پڑے گا،
جیلوں میں جاؤ گے الذین جاہدوا فینا، سمجھے مشقت ایمان میں مشقت ضروری ہے، الذین جاہدوا فینا جو ہمارے رضا کے لیے اللہ کو بنا کریں گے، الذین جاہدوا فینا جو مجاہدہ کرتے ہیں، لنہدینہم سبلنا ہم ان کو رہنمائی کریں گے بہت سے راستے، ہمارے راستے ملنے کے بہت ہیں، وَإِنَّ اللَّهَ لَكَائِنٌ مَعَ الْمُحْسِنِينَ اللہ تعالیٰ یہ نیکوکاروں کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ کی مدد ہوگی اور اللہ کی جو مدد ہوگی تو پھر مغلوب کو وہ غالب ہو جاتے ہیں، جیسے کہ روم میں بڑی بڑی روم ہے لیکن تھوڑے دنوں کے بعد سیاح